تو ایک اہم مسئلہ نجاست کے متعلق کہ جب کسی کپڑے کو نجاست لگ جائے، کپڑا ناپاک ہو جائے نجاست کی وجہ سے، یعنی اس پر نجاست ظاہری لگی ہو، نجاست حقیقی لگی ہو، تو اسے جو شرعی حکم ہے کہ علیحدہ اسے دھو لیں، صاف کر لیں، اور اگر دیگر کپڑوں کے ساتھ دھونا چاہتے ہیں تو بعد میں پھر اسے ان کپڑوں میں ڈالیں۔ ہمارے ہاں آج کل کیونکہ جدید دور ہے تو کپڑے ہمیشہ اکٹھے دھوئے جاتے ہیں واشنگ مشین کے اندر، تو اس میں اس چیز کی احتیاط کرنا بہت لازم اور ضروری ہے کہ پیچھے ہم یہ مسئلہ پڑھ کے آئے ہیں کہ یہاں تک بھی حکم ہے کہ ایک قطرہ بھی اگر نجاست کا کنویں میں گر جائے تو وہ کنواں بھی سارے کا سارا ناپاک ہو جاتا ہے، اور یہاں تک بھی ہے کہ اگر ایک ناپاک کنویں کی رسی اور اس کا ڈول جو اس کے اندر استعمال ہوا ہے بغیر پاک کرنے کے دوسرے کنویں میں اگر وہ ڈالا جائے تو اس سے بھی دوسرا کنواں بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو واشنگ مشین کے اندر کتنا پانی؟ 1 بالٹی پانی آئے گا، زیادہ سے زیادہ 1.5-2 بالٹیاں آ جائیں گی۔ تو جب ہم اس کے اندر کپڑے دھو رہے ہیں تو ایک کپڑا اگرچہ اس میں ناپاک ڈال دیا تو سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور وہ پورے کا پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ جتنے کپڑے اس میں دھوئیں گے وہ سارے ناپاک ہوں گے۔ اب ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا جو حکم ہے اس کے اندر کافی مبالغے کا حکم دیا گیا ہے اور کافی تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس بارے میں موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کپڑا ہے یا کوئی برتن ہے جو ناپاک ہو جائے، کتا منہ مار جائے یا اس طرح کی کوئی اور اسے زہری نجاست لگ جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 3 مرتبہ دھونے کا ذکر موجود ہے، اور ایک روایت کے اندر 7 مرتبہ کا بھی ذکر ہے کہ 7 مرتبہ اس کپڑے کو، اس برتن کو دھو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے 3 مرتبہ دھونا لازمی قرار دیا ہے، یعنی ناپاک کپڑا ہے تو 1 مرتبہ اسے اس جگہ سے دھوئیں جو جگہ ناپاک ہے، اور دھونے کے بعد پھر اچھی طرح نچوڑیں حتیٰ کہ اس میں کوئی پانی کا قطرہ باقی نہ رہے، یعنی اپنی طاقت کے مطابق جو دھونے والا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق نچوڑے، اور پھر دوسری مرتبہ پھر پانی ڈال کر پھر اسے دھویا جائے اور پھر نچوڑا جائے، پھر تیسری مرتبہ اسے دھونے کے بعد پھر نچوڑا جائے۔ اب تیسری مرتبہ جب اسے دھو کر نچوڑ دیں گے تو اب وہ کپڑا جا کر پاک ہوگا۔ اب اگر اسے ہم مزید دھونا چاہتے ہیں، یعنی صاف کرنا چاہتے ہیں میل کچیل اس کی اگر مشین کے اندر، تو پھر حکم یہ ہے کہ پھر آپ دوسرے کپڑوں میں اسے ڈال سکتے ہیں، دوسرے کپڑے یا وہ پانی جو ہے مشین کا وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر ناپاکی اور نجاست کپڑے میں لگی ہوئی ہے تو اسی حالت میں اگر جب اسے مشین کے اندر ڈالیں گے تو پورے کا پورا پانی ناپاک ہو جائے گا، سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ تو اب سارے کپڑوں کو پھر پاک کرنا 3 مرتبہ دھونا احتیاط کے ساتھ یہ بہت مشکل ہو جائے گا، اور اس کے اندر مبالغہ کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جب ہم دھوئیں گے، ہمارے ہاں کیونکہ یہاں پر پانی کی کافی قلت ہوتی ہے تو بالٹیوں کے اندر زیادہ تر دھوئے جاتے ہیں کپڑے۔ ایک بالٹی کے اندر پانی رکھا ہوا ہے اور اسی سے پانی لے کر دوسری بالٹی کے اندر جو ہے کپڑے دھوئے جاتے ہیں، تو احتیاط اتنی لازمی ہے کہ جب سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے تو ایک قطرہ بھی اگر صحیح بالٹی میں چلا گیا تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ تو اس لیے بہترین طریقہ یہی ہے، اور اس پر بلکہ یہ لازمی طریقہ ہے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گھر والوں کو بھی بتانا چاہیے کہ جب اگر کوئی بھی کپڑا ناپاک ہو چکا ہے تو اسے پہلے ہی پاک کر لیں، علیحدہ ہی اسے پاک کرنے کے بعد پھر پاک کپڑوں کے اندر اسے ڈال دیں، پھر پاک کپڑوں کے ساتھ وہ کپڑا دھویا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی بچوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں ناپاک چھوٹے بچوں کے، تو انہیں بھی علیحدہ ہی دھونا چاہیے، آخر میں دھونا چاہیے۔ بڑوں کے کپڑوں کے ساتھ نہیں دھونے چاہیے کیونکہ بڑوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، کپڑے پاک ہونا ضروری ہیں۔ یہ احتیاط رکھنا، احتیاط اس چیز کے اندر کرنا یہ بہت زیادہ لازم ہے اور ضروری ہے، تاکہ ہمارے کپڑے جو ہیں وہ پاک ہو سکیں، ہمارے کپڑے ناپاک نہ رہیں۔ تو اگر تھوڑی سی بھی اس میں غفلت کریں گے تو کپڑے ناپاک ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نمازوں کے اندر بھی خلل آ سکتا ہے، ہماری عبادات کے اندر بھی، دعائیں بھی آج ہماری اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ آج ہمیں جو پاکی پلیتی کے مسائل ہیں اس کے اندر ہم توجہ نہیں دیتے۔
آج ہمارے وضو، غسل، استنجا، پانی، یہ چیزیں تقریباً ہم اس کے اندر بہت غفلت برتتے ہیں۔ اگر اس کے اندر ہم توجہ دیں تو جب ہماری طہارت ٹھیک ہوگی تو پھر جا کر عبادت کے اندر لطف آئے گا، عبادت کے اندر مزہ ہوگا، اور نماز پڑھتے ہوئے بھی سکون آئے گا۔ جب ہمارے کپڑے بھی پاک ہوں گے، ہمارا جسم بھی پاک ہوگا، ہمارا بستر بھی پاک ہوگا، تو پھر جا کر ہمارے بزرگان دین لکھتے ہیں کہ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، حالانکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا بستر بھی پاک نہیں ہے، ہمارا بستر بھی پاک نہیں، ہمارا جسم بھی اکثر طور پر پاک نہیں ہوتا، ہم نے جو لباس لگایا ہے وہ بھی پاک و معطر نہیں ہے، تو حضور کی زیارت کیسے ہوگی؟ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو رات کو ایسی حالت میں لیٹیں اور ایسی جگہ پر لیٹیں کہ آپ کا لباس، آپ کا بستر، یہ ساری چیزیں پاک و صاف ہونی چاہیے، پھر چانس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ تو اگر ان چیزوں کے اندر غفلت برتتے رہیں گے تو ایسی چیزوں سے تو گھر میں نحوست آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے ہوگی؟ تو ان چیزوں کے اندر احتیاط کرنا بہت زیادہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔